فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله پر محمد وعلى محمد صلوات. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کر بلا حسن عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پا بنت شاہ ہدا اور
سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر۔ بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی۔ سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پر محمد وعلی محمد صلوات۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، جب اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ خون بے شیر سے انداز
کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اور محمد وال محمد صلوات. برحمت وال محمد صلوات. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلقے کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلقے کی رگیں. آہستہ تو چھری کو چلا ہے، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. برحمت والا محمد صلوات. نعرہ صلوات. محمد و آل محمد. عبادت کا لام غلام کے جس لام سے
لام وہ لام کے جس لام سے یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی یہ سے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے اس نام کے کیا خوب یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام این سے نعرہ صلوات ایمان کی تصویر،
تطہیر ہی تطہیر نظر آتی ہے ایمان کی تصویر. تین اشعار سلام کے اور مرثیے کے 4 یا 5 بند پیش کروں گا. باوز بلند نعرہ صلوات. تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتے. تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتے. وہاں بھی خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا ہوتے. تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتے. گزاری شب جہنم میں سحر کی حرن جنت میں. گزاری شب جہنم میں سحر کی حرن جنت میں. بس اتنی دیر لگتی ہے مقدر کو رسا ہوتے. بس اتنی دیر لگتی ہے مقدر کو رسا ہوتے. تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتے. گلے پتیر کھا کر مسکرانا یہ بتاتا ہے. گلے پتیر کھا کر مسکرانا یہ بتاتا ہے. جواں ہوتے جو اصغر دوسرے شیر خدا ہوتے. کہا کرتے تھے عابد قید لکھی تھے مقدر میں. کہا کرتے تھے عابد قید لکھی تھے
مثل اکبر ہاں بھی بابا پر فدا ہوتے تمنا تھی کہ پیوندے فاتحہ. جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے جلتی زمین پتشنا جگر خون میں تر گرے غل پڑ گیا کہ خاک پرش کے قمر گرے سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے عباس دل پداغے علم کھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے باجے بجے سپاہی اردو میں جو ایک بار دیوڑی پا کے کہہ گئے اکبر بحال زار اے بیبیوں میری پوپے اماں سے ہوشیار گرزوں سے فرق اونو محمد ہوئے فگار گرزوں سے فرق اونو محمد ہوئے فگار آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو جاتے ہیں شیخ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو جاتے ہیں شیخ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو خیمے میں یا تڑپتی رہی زینب حزین لاشوں پہ بھنجوں کے وہاں پہنچے شاہدین دیکھا کہ غش ہے خاک پہ دونوں وہ میں جبین بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں ڈھالے گری ہیں چھٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے شان ہلا ہلا کے پکارے شہ خدا مامون
نثار ہوش میں آؤ تو ایک ذرا کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤ میں فدا یہ سن کے دونوں شیروں نے کہ آنکھیں نیم دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے یاد آ گئی وہ بات کے تھرا کے رہ گئے مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا لیزا ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا شہ نے قدم پکڑ کے پکارے وہ میں لقا گھر کاہ میں یہ ہے کہیں اماں نہ ہو خفا گھر کاہ میں یہ ہے کہیں اماں نہ ہو خفا زحمت ہوئی ماں میں فلک بارگاہ کو سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو زحمت ہوئی ماں میں فلک بارگاہ کو سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو جب زخم کھا کے بیٹے تمام مومنین مومنات اعلان سماعت فرمائیں کل بعد از مجلس باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے جولے کی شبی برآمد ہوگی تمام مومنین مومنات شرکت فرمائیں مومن سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ذرا زحمت نہ ہو پر محمد و آل محمد صلوات تمام مومنین اور مومنات جتنے بھی مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے بالخصوص آپ کے اور میرے ذمہ جتنے بھی مریضوں کی دعائیں ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بالاخص اس محفل کے اچھے خدمتکار رمضان بھائی اور عابد بھائی مریض ہیں ان کی مکمل شفا یابی کے لیے 3 مرتبہ بلندتر صلوات صلی اللہ اللہ بار دیگر نعرے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات. عزیزان محترم، کل کی تقریر سے آج کی تقریر کو جوڑتے ہوئے کل ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعاً خود ہمیں اندازہ تھا بیان کرنے سے پہلے کہ ایک مشکل چیز تھی جسے پیش کرنے کی کوشش کی. ایک ایسی خاتون کا تفصیلی واقعہ جس نے 8 اماموں کے ساتھ وقت گزارا. توجہ کیجیے گا، جناب حبیبۃ الولابیہ. اور پھر ہم نے اس میں بیان بھی کیا کہ چوتھے امام نے ان کے شباب کو پلٹایا اور انہیں بشارت دی 8ویں امام نے کہ تم 12ویں امام کے ساتھ اٹھائی جاؤ گی. توجہ کیجیے گا، اصل صحابیہ کس کی ہیں؟ پہلے امام کی. ان سے انہوں نے مہر لگوائی. کل پوری تفصیل بیان کی، میں تفصیل بیان کو چند سیکنڈ میں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی پہلے امام کے سامنے ایسی سیرت رکھی کہ چوتھے امام نے شباب پلٹا دیا اور چوتھے امام سے لے کر پھر 8ویں امام تک پھر 4 اماموں کے ساتھ ایسی پلٹے ہوئے شباب کو جو امام نے پلٹایا تھا وہ امامت کی خدمت میں گزارا. تو 8ویں امام نے فقط شباب نہیں پلٹایا بلکہ قسمت ہی پلٹا دی، بلکہ بتایا کہ تم امام مہدی کے انصار میں اٹھو گی. کیا فرق ملتا ہے ہمیں؟ کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ یہ سبق ملتا ہے اس پورے واقعے سے کہ کسی کی عمر کا بڑھ جانا، نعمتوں کا بڑھ جانا، اچانک سے پیسے کا آ جانا، جسم کی کمزوری، جسم کی ضعیفی، بیماری، کوئی چیز بھی امام کی معرفت میں آڑے نہیں آ سکتی اگر تم معرفت کے لیے تیار ہے. 8ویں امام نے کیا فرمایا تھا امام کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے، الامام کالشمس الطالع. امام کی مثال ابھرتے ہوئے سورج کی طرح. جیسے سورج روشن ہوتا ہے، وہ اپنی روشنی ہر شخص کو دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی اسے خود جان بوجھ کر استفادہ نہ کرے. یہ سبق تھا حبیبۃ الولابیہ میں جسے میں نے بہت اہم سمجھا، آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ 8 اماموں کے ساتھ رہ کر بھی کسی امام کو شکایت کا موقع نہیں دیا. ایک عورت ہو، حالانکہ آپ دیکھیں کتنے مرد ہیں جو نبی کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں نبی ان کی شکایت کرتے. کتنی عورتیں ہیں جو نبی کے گھر میں رہیں، قرآن کی آیت ہے ان کے سامنے کہ گھر سے باہر نہیں نکلو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. اس خاتون نے امام کی معرفت کے علاوہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. واقعاً اصحاب امام حسین پہ اگر آپ توجہ کریں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں خواتین نے آمادہ کیا. توجہ کیجیے گا. مثلا جناب زہیر ابن قین، ہم تفصیل پڑھ چکے، نہیں جائیں گے. ان کی زوجہ جن کا نام دیلم یا دیلم لکھا گیا، انہوں نے جناب زہیر کو ایک جملہ کہا تھا، زہیر اس زمین پر جی رہے ہو اور حسین کے بلانے پہ نہیں جا رہے، تمہارا اس زمین پر جینے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو تلوار میں حسین کی مدد کو جاتی ہے.
یعنی اس طریقے سے انہوں نے جناب زہیر کو جرأت دلائی. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا کردار جناب وہب کلبی، توجہ کیجیے گا، اصحاب امام حسین سے ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پوری دنیا میں، بالاخص پاکستان میں. کیا؟ خصوصاً برصغیر کی فضا میں ساس اور بہو کے مسائل. میں ان مسائل میں نہیں جانا چاہتا، یہ خود ایک موضوع ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، کسی اور میں اگر موقع ملا تو، کہ خاندانی مسائل. جناب وہب کلبی کو اگر آپ دیکھیں شہادت کے لیے آمادہ کرنے میں جتنا کردار ساس کا ہے اس سے بڑھ کر کردار بہو کا. یعنی خود جناب وہب کلبی کی والدہ اور جناب وہب کلبی کی زوجہ. آپ کو ایک معلوم ہے کہ جناب وہب کلبی کی ایک خصوصیت ہے جو کسی شہید کی نہیں. یعنی اصحاب امام حسین میں ہر کسی کی کچھ خصوصیات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں. مثلا ہر کسی کا، میں شہزادہ علی اصغر کو کل بیان کروں گا، آج نہیں کر رہا، صرف آج ایک جملہ کر رہا ہوں خصوصیت کو سمجھانے کے لیے. ہر شہید کی مقتل سرزمین کربلا ہے، اور علی اصغر کی مقتل حسین کے ہاتھ ہے. یہ علی اصغر کی خصوصیت ہے. ایسے ہر شہید کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ویسے ہی جناب وہب کلبی کی خصوصیت ہے. آپ نے تو فقط یہ سنا ہے کہ ان کی تازی شادی ہوئی تھی، وہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تھے. یہ خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت وہ ہے جو شہداء میں ممتاز کرے. وہب کلبی کی خصوصیت یہ ہے کوئی بھی شہید میدان کربلا میں اپنی زوجہ کے ساتھ شہید نہیں ہوا. وہب کلبی وہ ہیں جو خود بھی شہید ہے، ان کی زوجہ بھی شہید کربلا کے میدان میں. باقی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں انکار نہیں کر رہا. شام کے بازار میں، دربار میں، کوفے میں، سفر میں ہوئی ہیں شہادتیں، وہ ایک اپنا الگ موضوع. اسی طریقے سے عورتوں کا کردار نظر آتا ہے. جناب قاسم کے پیچھے آپ دیکھ لیں، جناب میں فروا کا کردار آپ دیکھ لیں. شہزادوں جن کا ذکر ہونا ہے، جناب اونو محمد، ان کی والدہ جناب زینب کا کردار. یعنی ماؤں نے بچوں کی تربیت کی ہے. توجہ کیجیے گا کہ تمہیں حسین پر قربان ہونا ہے. یعنی اگر آپ خود، توجہ کیجیے گا، بہتر ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہیں، آپ کے بچوں کو امام کی معرفت نہیں ہے، گویا آپ کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے نبی مکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے، دوسروں کو بھی تعلیم قرآن دے. جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ مدرسہ چلتا ہے. یہ بڑی آپ کی سعادت ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے منور کریں. ایک جملہ اور اس کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کو سب کچھ آتا ہو لیکن وہ چیز نہ آتی ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں. ہم ایک دفعہ آیت اللہ سیستانی کے پاس ملاقات کے لیے گئے اور اس میں بہت سارے علماء تھے. بہت اہم بات ہے، توجہ سے سنیے گا، وہ ایسی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. بہت سارے علماء تھے. ادھر سوال کیا گیا کہ دنیا کی سب سے اہم کتاب آپ کو کس نے پڑھائی ہے؟ سارے علماء تھے. کسی نے کہا میں نے درس خارج آغا وحید خراسانی کے پاس پڑھا ہے، کسی نے کہا میں نے لمحہ فلاں استاد کے پاس پڑھی ہے، کسی نے کہا میں نے رسائل فلاں استاد کے پاس پڑھی ہے، فلسفہ فلاں استاد کے پاس پڑھا ہے، تفسیر فلاں استاد کے پاس پڑھی ہے. آغا سیستان نے فرمایا تم جتنی بھی کتابیں پڑھ لو یہ سب چھوٹی کتابیں ہیں. سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن ہے، جو تمہیں مدرسے کا وہ معلم پڑھاتا ہے جو چھوٹے ہوتے ہو تمہیں تعلیم قرآن دیتا ہے. تم کچھ بھی ہو جاؤ، کتنی بھی کتابیں پڑھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، لیکن دنیا کی سب سے اہم کتاب تمہیں وہ پڑھاتا ہے جو گھر میں بیٹھ کے مدرسہ پڑھاتا ہے. ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. درود پڑھیں محمود علیہ محمد کی ذات. اذن محترم، ماؤں کے کردار پر اور بچوں کی تربیت، یہ اصحاب امام حسین کے ذیل میں ہم نے بیان کر دیا. امام زمانے کے حوالے سے ایک چیز جسے بیان نہیں کیا جاتا،
مجالس میں بیان نہیں کیا جاتا، علمی نشستوں میں بیان نہیں کیا جاتا، لیکن جب آپ دشمن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ سوال ضرور آتا ہے، جس کا امام زمانے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں بیان کیا تھا کہ عقیدہ مہدویت پر کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، میں بہت اہم مطلب کی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ عقیدہ مہدویت پہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ عقیدہ مہدویت نہیں ہے، سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ عقیدہ مہدویت ہے۔ اسی لیے دعوے کیے گئے جعلی کہ فلانا مہدی ہے، فلانا مہدی ہے، فلانا مہدی ہے۔ دیکھیں جس شخص نے، بہت اہم فرق ہے، جس شخص نے مہدویت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حقیقی مہدی وہی ہیں جو فرزند امام حسن عسکری۔ توجہ کیجئے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اہل بیت میں سے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اہل بیت میں سے کچھ فرد ایسے ہیں جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن لوگوں نے ان پر شبہہ دیا، شک کیا، یا خود سے یقین کر لیا کہ یہ مہدی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بڑی مثال موجود ہے، نصیری۔ علی نے کبھی کہا کہ میں خدا ہوں، علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن نصیری نے علی کو خدا سمجھ لیا، جو کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے ان اہل بیت کے افراد کو مہدی سمجھ لیا جو خود مہدی کے انتظار میں۔ مثلا پہلا شخص اہل بیت کے گھرانے کا جس پر مہدی ہونے کا لوگوں نے یقین کر لیا وہ تھے جناب محمد حنفیہ، ایک پورے کا پورا فرقہ ہے۔ جب آپ بیٹھے دشمن کے ساتھ تو آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ جس مہدی کا انتظار کر رہے ہو، یہ تو آپ نے ابھی امام حسن عسکری کو مہدی بولا ہے، لیکن پہلے تو تم حضرت محمد حنفیہ کو مہدی بولتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، جو لوگ امام حسین کے دور میں یا امام سجاد کے دور میں جناب محمد حنفیہ کو مہدی بولتے تھے، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک الگ فرقہ تھا، فرقہ کیسانیہ۔ وہ فرقہ تھا جو کربلا کے واقعے کے بعد اس کا بڑا عروج تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام توجہ میری طرف رہے، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد سفر میں رہے، کوفہ کا سفر، شام کا سفر، زندان، پھر پلٹ کے آئے، پھر گھر کی ذمہ داریاں، پھر بیویوں کو سنبھالنا، پھر بچوں کو سنبھالنا۔ امام نے تبلیغ کی ہے، امام نے کیسی تبلیغ کی ہے؟ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے، امام نے صرف سجاد امام کی دعائیں اور ایسی تبلیغ کی، امام سجاد نے جیسی تبلیغ کرنے کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے امام حسین کے بھائی جناب محمد حنفیہ پر یہ یقین کر لیا تھا کہ یہ مہدی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نام محمد تھا، اس نام کی وجہ سے۔ اب حضرت محمد حنفیہ خود یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ مجھے مہدی سمجھیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چوتھے امام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں خانہ کعبہ کے پاس۔ آپ کو یاد ہے نا میں نے حجر اسود کا ذکر کیا تھا، آپ خانہ کعبہ کے پاس میرے ساتھ چلیں۔ میرے بابا کی حدیث ہے کہ حجر اسود امامت کی گواہی دیتا ہے، پہلے آپ سلام کریں پھر میں سلام کرتا ہوں۔ دیکھیں حجر اسود کس کو جواب دیتا ہے، یہ جناب محمد حنفیہ نے کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ جو لوگ ان کو امام سمجھ رہے ہیں ان کو جواب مل جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ پہلے چچا آپ سلام کریں، جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا، ان کا تمام تر احترام اپنی جگہ پر، لیکن وہ امام نہیں تھے۔ جیسے ہی امام سجاد نے سلام کیا تو وہ حجر اسود اٹھا اور اس نے امام سجاد کی امامت کی گواہی دی، اور لوگوں میں کافی حد تک وہ مذہب ختم ہو گیا، لیکن کچھ لوگ تھے جو بعد میں مارے گئے۔ ایک فرقہ کیسانیہ وجود میں آیا جس نے محمد حنفیہ کو مہدی سمجھا تھا، جن کا عقیدہ تھا کہ یہ مرے نہیں ہیں، یہ فوت نہیں ہوئے، ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ یہ غیبت میں چلے گئے ہیں، جو ان کے حیات کے بعد بھی وجود پذیر رہا۔ اس کے بعد اہل بیت کے دوسرے فرد جن پر
مہدی ہونے کا یقین کر لیا لوگوں نے، وہ تھے جناب زید شہید۔ کون زید شہید؟ چوتھے امام کے فرزند، پانچویں امام کے بھائی، اور جناب زید کی والدہ کا تعلق ہمارے بر صغیر تھا۔ کیوں شک کیا لوگوں نے جناب زید پر؟ اس لیے جناب زید پہ شک کیا کہ جناب زید مدینہ سے چلے، اور کیونکہ کوفہ میں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے، ان کے جسمی اطہار کو خاک میں اڑایا گیا اور اس طریقے سے ان کے جسم کو سولی پہ لٹکایا گیا، بہت تکلیف دے جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں امام کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ وہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہ امام، ان کی تردید، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جناب زید شہید کا جب امام سمجھا گیا اس کے بعد وہ حیات نہیں تھے، وہ زندہ نہیں تھے، وہ دنیا میں نہیں تھے کہ آگے اپنی بات کو جیسے محمد حنفیہ نے تردید کی ویسے وہ تردید کر سکے۔ انہوں نے ان کی بات امام محمد باقر نے اور امام جعفر صادق نے تردید کی۔ تیسرے شخص، میں صرف وہ لوگ بیان کر رہا ہوں جن پر مہدویت کا لوگوں نے یقین کیا، جو اہل بیت کے گھرانے میں سے تھے، جنہوں نے دشمنوں میں سے دعوے کیے، وہ میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ وہ ہم سے سوال ہی نہیں ہوتا، وہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ تیسرے شخص جس پر لوگوں نے شک کیا وہ تھے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل۔ وہ پورا واقعہ آپ کے اذہان میں موجود ہے کہ جناب اسماعیل جو تھے وہ ساتویں امام سے عمر میں بڑے تھے، اور ان کا انتقال چھٹے امام کی زندگی میں ہوا، اور ان کا جو ہم لکھتے ہیں نا کفن پہ شہادت نامہ، بچوں کو ہٹا دیں یا ان کو خاموش کرا دیں، درود پڑھیں محمد علی محمد کے ساتھ۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد علی محمد کے ساتھ۔ اس کے بعد جناب اسماعیل جو شہادت نامہ عرض کر رہا تھا، کفن پہ ہم لکھتے ہیں، یہ چھٹے امام کی سنت۔ پہلے شخص ہیں جناب اسماعیل جن کے کفن پر چھٹے امام نے شہادت نامہ لکھا، پہلے شخص، چونکہ وہ بڑے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر لوگوں نے ساتویں امام کی، کچھ لوگوں نے امامت سے ماننے سے انکار کیا اور ان کو یہ کہا کہ حضرت اسماعیل غیبت میں چلے گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے جس فرد پر لوگوں کو امام مہدی ہونے کا کچھ لوگوں نے، لوگوں سے بلا سب لوگ نہیں، کچھ لوگوں نے یقین کر لیا، وہ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان پر کیوں ہوا لوگوں کو؟ بعض لوگوں کو کیونکہ یہ مدینہ سے اتنی مرتبہ گرفتار کر کے لائے گئے، زندانوں میں ان کو ڈالا گیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کی غیبت ہے، حالانکہ بعد میں آٹھویں امام نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ ان کی غیبت نہیں تھی۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت کے ان خاص اور عظیم افراد پر جن کے ایمان میں، جن کے امامت کے ساتھ تعلق میں، جن کے عقیدے توحید و نبوت و امامت و قیامت و مہدویت میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ان پر لوگوں نے امامت کا، توجہ کیجئے گا، امامت کا خود سے یقین کر لیا۔ ویسے ہی معصومین کی احادیث سے ثابت ہے کہ آخری دور میں بھی کئی عظیم لوگوں کو لوگ اپنی طرف سے مہدی بنا دیں گے، جبکہ وہ لوگ دعویٰ نہیں کریں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں میں ان کو بیان نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو جھوٹے ہیں، اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے اس پہ خدا کی لعنت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے اصحاب امام حسین کی اس بصیرت کو سمجھ لیا جسے انہوں نے واقعہ کربلا کے وقت انجام دیا، چاہے کسی شخص پر بھی لوگ یقین کر لیں، لوگ کتنی بھی اس کی جھوٹی باتیں بنا لیں، اگر آپ کے دل میں معرفت ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا حقیقی مہدی کون ہے اور کس پر لوگوں نے غلط یقین کیا۔ بحرین کا ایک واقعہ،
جس کا تعلق مہدویت کے ساتھ ہے اور آپ کی اور میری معرفت کے ساتھ ہے اور میرے اور آپ کے تعلق کے ساتھ ہے. بہت تفصیلی واقعہ ہے, میں اس میں سے چند جملے پیش کروں گا تاکہ بات کل کی طرح طویل نہ ہو جائے. بحرین میں ایک شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک انار رکھا جس میں ان لوگوں کے نام تھے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے, اور آ کر کہا کہ بادشاہ یہ شیعہ ہیں, آپ ان سے جواب تو طلب کریں. اس ایک واقعے پر پورا بحرین شیعہ ہو گیا تھا کہ ان سے آپ پوچھیں کہ جنہیں یہ لوگ پسند نہیں کرتے ان کے نام کیوں لکھے ہوئے انار پہ؟ اللہ تو انہیں پسند کرتا ہے تبھی تو انار پہ نام لکھے. تو وہاں جتنے بھی عارف اور بزرگ علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں 40 دن کا وقت دیا جائے, ہم 40 دن میں جواب دیں گے. توجہ کیجیے گا, 40 دن کا ہمیں وقت دیا جائے, ہم 40 دن میں جواب دیں گے. اس 40ویں دن ایک عارف کو امام کی زیارت نصیب ہوئی اور امام نے کہا کہ یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ ایک سانچے پہ لکھے تھے, جب چھوٹے سے انار تھے اس نے لگا دیا تھا, وہ جب بڑے ہوئے تو اس پہ کند ہو گئے. جاؤ بادشاہ کی خدمت میں, اس کو گھر جانے نہ دینا, تم میں سے کوئی جا کے وہ سانچا لے آئے. باقی کی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے امام نے بتایا تھا. جب اس سانچے کو پکڑا گیا سب کچھ ہو گیا, اس عالم کی وجہ سے سب کی عزت بچ گئی. اس عالم نے دوبارہ ایک عمل کیا, امام کی زیارت نصیب ہوئی, امام کا شکریہ ادا کیا. توجہ کیجیے گا کہ مولا آپ تشریف لائے, پورے لوگ شیعہ ہو گئے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے, ایک درد دل ہے. مولا نے کہا پوچھو. کہ مولا اگر آنا ہی تھا تو 40ویں دن کیوں آئے؟ مولا نے کہا میں کیا کروں, تمہارا ایمان جو 40 دن والا تھا, تم جرت کرتے کہتے کہ میرا امام یہاں پر حاضر ہے. مولا نے کہا جب تم سے سوال پوچھا جا رہا تھا میں اس وقت بھی تمہاری مدد کی دعائیں کر رہا تھا. ایک واقعہ بہت عظیم واقعہ, مجھے بڑا پسند ہے یہ واقعہ. میں صرف اس میں سے ایک جملہ پڑھتا ہوں. آقا بہجت نے کہا میں نے بچپنے میں مسجد جمکران کیا, جوانی بھی نہیں تھی, کم سنی میں مسجد جمکران کیا. تو ایک خاتون نے مجھے ایک واقعہ بتایا جسے میں نہیں جانتا تھا. کہ اس خاتون نے مجھے بتایا کہ کیوں آئی. تو کہا کہ میں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے علم کی توفیق ملے اور میں علم حاصل کروں. تو اس خاتون نے کہا میں آج سے 21 برس پہلے آئی تھی, مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی. توجہ کیجیے گا کیونکہ آگے جو راتیں آ رہی ہیں بہت اہم راتیں ہیں, جس میں باب الحوائج کا ذکر ہوگا, حضرت عباس کا ذکر ہوگا, شہزادے قاسم کا ذکر ہوگا. آپ کو معلوم ہے حضرت عباس کون ہے؟ جب علماء حج پہ جاتے تھے امام زمانہ سے توسل کیا, مولا آپ کو کہاں پہ تلاش کریں؟ مولا نے کہا جس خیمے میں عباس کا مصائب پڑھا جائے مجھے وہاں تلاش کریں. تو تصور کریں کہ کیا ہے. تو آقا بہجت نے کہا جب اس خاتون نے کہا کہ میں آئی تھی اتنے برس پہلے, مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی, تو میں نے امام سے ایک سوال کیا تھا. توجہ میری طرف رہے. میں نے امام سے سوال کیا, مولا یہ مسجد جمع کران بھری پڑی ہے, کوئی بیٹھا دعائے ندبہ پڑھ رہا ہے, کوئی زیارت ناہیہ پڑھ رہا ہے, کوئی زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا ہے, آپ منبر پہ جائیں ایک لمحے کے لیے سب کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیں, یہ آپ کے اندر قدرت ہے, سب کو ایک ساتھ زیارت ہو جائے گی, سب سکون سے گھر کو چلے جائیں گے, آپ صرف میرے پاس کیوں آئے؟ معلوم امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اے خاتون کاش ایسا ہوتا کہ یہ سب مجھ سے ملنے آتے, کہ کوئی بھی تمہارے علاوہ مجھ سے ملنے نہیں آیا, ہر کوئی اپنے دکھ لے کے آیا ہے. کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا بیٹا بیمار ہے, کسی کو گھر چاہیے, کسی کو اولاد چاہیے, جس کو جو چاہیے ہم نے دے دیا, جسے ہماری زیارت چاہیے ہم نے اسے اپنی زیارت دی. فیضان محترم ہم نے کتنے قدم نجف سے کربلا, لوگ میرے سامنے کئی افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے کئی دفعہ مشی کی ہوگی,
اور لوگ مشی کا کیا بیان کرتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے. ممبر کی عظمت کی قسم ہے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری ضرورت ہوتی ہے بغیر مانگے مل جاتی ہے. لیکن کبھی ہم نے اپنی ضرورت وقت کے امام کی زیارت کو قرار دیا. شیخ جعفر کاشف الغطا، یہ واقعہ مجھے نہیں پڑھنا تھا لیکن بہت اہم واقعہ ہے، تسلسل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اہم ہے، میں اس لیے بیان کرتا ہوں. کیا مانگیں؟ شیخ جعفر کاشف الغطا جن کا لقب ہے کاشف الغطا، یعنی پردوں کو ہٹانے والی. معلوم ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے امام زمانہ سے کہا مولا آپ کے اجداد کی روایتیں ہیں کہ نجف میں اتنے نبی ہیں لیکن قبر تو آدم اور نوح کی معین ہے، کسی اور کی قبر معین نہیں، کسی کی قبر تو معین کر دیں. امام زمانہ نے خواب سے اٹھایا تھا اور جا کے ہود و صالح کی قبر کو معین کیا تھا. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کاشف الغطا. یہ مغرب کی نماز کی امامت کے لیے توجہ کیجیے گا. آخری واقعہ ہے، اس کے بعد ان محمد کا ذکر شروع ہوگا، کچھ ان کے فضائل اور بعد میں مسائل. شیخ جعفر کاشف الغطا مغرب کی نماز کے لیے مصلی پر موجود تھے. ایک شخص آیا، اس نے آ کر مولا سے کچھ ایسا مانگا کہ کاشف الغطا پر غشی تاری. توجہ رہتا. کیا مانگا؟ مال مانگا، دولت مانگی، اولاد مانگی، کیا مانگا؟ اس نے مولا سے کہا یا علی دورتک بالصعوبہ دورنی بیوم القیامہ. اس بوڑھے ضعیف بیمار شخص نے علی سے ایسی چیز مانگی جو شاید کوئی مانگ سکے. کہا کہ یا علی میں نے آپ کے روزہ اطہر کو بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے، جیسے آج میں نے ڈھونڈا ہے ویسے روز قیامت آپ مجھے ڈھونڈ لیجیے. میرا پیار یک طرفہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، جیسے آج میں نے ڈھونڈا ہے ویسے روز قیامت آپ بھی ڈھونڈ لیجیے. معلوم ہے کیا ہوا؟ کاشف الغطا نے جب اس کی بات سنی خود مولا سے نہیں مانگا، کیونکہ زبان سے مانگنا اور ہے، دل سے مانگنا اور ہے، خود سے مانگنا اور ہے، کسی اور سے متاثر ہو کے مانگنا اور ہے. تو شیخ جعفر کاشف الغطا نے کہ وہ تصور کیا اس شخص نے دل سے مانگا ہے. اس سے کہا کہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس علی کا، میری درخواست کو قبول کر. اے شخص، مولا سے نہیں کہا، اس شخص کو وسیلہ بنایا. اس نے کہا پوچھیں، حکم کریں. اس نے کہا وسیلہ بنا کے تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب روز قیامت علی تجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں تو علی سے کہہ دینا ھذا جعفر معی، یہ جعفر بھی میرے ساتھ. یعنی کیا جعفر کاشف الغطا خود مولا سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جس یقین کے ساتھ اس نے مانگا ہے شاید اس یقین کے ساتھ میں نہ مانگ سکتا. ہر چیز کو مانگنے کا یقین ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کل ہم نے حضرت حبیب کا ذکر کیا. حضرت حبیب کو جب حسین کا خط ملا تھا تو حبیب نے یقین کر لیا تھا کہ میں حسین کے پاس پہنچ جاؤں گا، تو حسین نے اپنے پاس پہنچا دیا. اسی طریقے سے روایتیں کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو 313 ہیں وہ اس یقین کے ساتھ بستر پہ جاتے ہیں کہ امام کی ندا آئے گی، تو ان کو امام کی ندا آئے گی، وہ پہنچ جائیں گے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد علی محمد کے ساتھ. معرفت امام سے حضرت اون محمد کی جو والدہ کا تعلق ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں بیان کر رہا کیونکہ وہ ممبر سے بیان کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ امام حسین کے بعد امام سجاد کی معرفت جیسی بی بی زینب کو تھی ویسی کسی کو نہیں تھی. علی کی بیٹی ہو کر بھی اگر کسی سے مسئلے پوچھتی نظر آتی ہیں تو وہ امام سجاد تھی. کیا ان کو علم نہیں تھا؟ علم تھا، صرف معرفت کے لیے. لیکن
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اون و محمد کی دادی کو کتنی معرفت تھی؟ اور اون و محمد کی دادی کون ہے؟ اون و محمد کی دادی وہ ہیں جسے خدا نے یہ شرف دیا، میں نام بعد میں لوں گا، کہ جنہوں نے جناب خدیجہ کو غسل دیا اور جناب سیدہ کے غسل میں امیر المومنین کی مدد کی، یعنی اتنی عظیم بیوی۔ وہ کون ہے؟ اون و محمد کی دادی۔ اور اس کے علاوہ وہ کون ہے؟ جناب زہرا نے جن کو وصیت بھی کی، اور جناب زہرا کا جو تابوت بنا، اس تابوت کو بنانے والی کا نام اون و محمد کی دادی۔ اور کون ہے اون و محمد کی دادی کا شرف؟ جو اسلام کی پہلی ہجرت کرنے والی خاتون۔ کون؟ اون و محمد کی دادی، جناب اسماء بنت امیس۔ یہ کون؟ جناب جعفر طیار کی زوجہ، جنہوں نے رسول خدا کے حکم پر پہلی ہجرت کی مکہ سے حبش کی طرف، اور پہلے سفیر رسول کے علی کے بھائی بنے۔ جناب جعفر طیار مولا کے بھائی، ان کو رسول نے سفیر بنایا، اور ان کے ساتھ جناب اون و محمد کی دادی جناب اسماء بنت امیس بھی تھی، اور اسی حبش میں ولادت ہوئی جناب اون و محمد کے والد جناب عبداللہ کی۔ جب حبش میں یہ تھی جناب جعفر طیار کے ساتھ، تو مکے کے کافروں کا سفیر بن کر خالد بن ولید، جو تب تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ مسلمان فتح مکہ سے پہلے ہوا یا مکہ پہ ہوا، روایتوں میں اختلاف، لیکن بعد میں ہوا ہجرت کے 8ویں سال، پہلے مسلمان نہیں تھا، جنگ احد میں مسلمانوں کسی نے مارا تھا۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچا کافروں کا سفیر بن کر، حبش کا بادشاہ عیسائی تھا، توجہ کیجیے گا، اس نے جناب جعفر طیار جناب اسماء بنت امیس یعنی اون و محمد کے دادا اور ان کی دادی کو پناہ دے رکھی تھی، اور کافی چند ایک خاص مسلمانوں کو۔ تو اس خالد بن ولید نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، اور ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو قیدی بنائیں گے، کچھ بھی کریں گے، ورنہ پورے کے پورے قریش اور پورے کے پورے عرب آپ سے جنگ کریں گے۔ جناب جعفر طیار کو اس بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ یہ لوگ آپ کے لیے ایسے ایسے کہتے ہیں، کیا آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو جناب جعفر طیار نے کہا دیکھیں، کل آپ اپنی نشست میں انہیں بھی بلائیں اور ہمیں بھی بلائیں، وہ اپنی بات پیش کریں، ہم اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ جناب جعفر طیار کو جب بلایا گیا، وہ بادشاہ عیسائی تھا۔ جناب جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا میں ان کا قرضہ لے کے آیا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کیا ہم میں سے کسی ایک پر ان میں سے کسی کا خون قصاص رہتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہ پھر کیوں آئے ہمارے پیچھے؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہ پھر کیوں آئے؟ کہا کہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کا جو دین ہے، جس دین کی آپ بات کرتے ہیں، وہ فسادی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جناب جعفر طیار جو رسول کے سفیر تھے اور جن کے بھتیجے حسین کے سفیر بنے، انہوں نے کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ اب ان کی دشمنی ہم سے نہیں ہے، ان کی دشمنی ہمارے دین سے ہے، تو میں اپنے دین میں سے کچھ سناؤں۔ تو کہا کہ سنائیں۔ تو جناب جعفر طیار کی یہ فصاحت دیکھیں، توجہ کیجیے گا، بلاغت دیکھیں، عظمت دیکھیں، وقت کی نزاکت دیکھیں۔ جناب جعفر طیار جو کہ حقیقی سفیر تھے رسول کے، انہوں نے جا کر علی کے بھائی تھے، اون و محمد کے دادا تھے، انہوں نے جا کر قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جن میں جناب مریم کی عزت کا ذکر تھا، جن میں جناب عیسیٰ کی عظمت کا ذکر تھا۔ تو حبشی جو عیسائی بادشاہ تھا وہ رونے لگا اور کہتا ہے خالد بن ولید، تم جس دین کو فسادی کہہ رہے تھے، اس دین میں تو عیسیٰ اور مریم کی عظمت ایسے بیان ہوئی ہے، ایسی تو ہماری کتابوں میں بیان نہیں۔ محمد قول محمد یہ بی بی جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اسماء بنت امیس، اون محمد کی دادی،
یہ واپس آئیں. پھر جنگ موتا میں جناب جعفر تیار کی شہادت ہوئی. میں نے بات کو مختصر کیا. اس کے بعد ان کا عقد ہوا خلیفہ اول کے ساتھ، جس سے خدا نے ان کو ایسا بیٹا دیا جس بیٹے کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ جیسے حسن اور حسین بیٹے تو میرے ہیں لیکن نبی نے انہیں اپنا بیٹا بنایا، ویسے ہی محمد ابن ابی بکر ہے بیٹا خلیفہ اول کا، لیکن اسے میں اپنا بیٹا کہتا ہوں. اور انہیں محمد ابن ابی بکر کو مولا نے اپنا گورنر بھی بنایا تھا، مولا پہ قربان بھی ہو گیا. اسما بنت امیس کا خلیفہ اول کی رحلت کے بعد عقد ہوا امیر المومنین کے ساتھ. اسما بنت امیس اتنی عظیم خاتون ہے، توجہ کیجیے گا، ہمارے موضوع سے ان کا تعلق تھا اس لیے میں نے بیان کیا، کیونکہ یہ ویڈیو ہماری پاکستان میں بھی جا رہی ہے، باہر بھی جا رہی ہے. یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے، ہم وقت کے امام کو نہیں سمجھ سکتے. اسما بنت امیس جو کہ خلیفہ اول کے گھر میں رہتی تھی لیکن معرفت علی کی رکھتی تھی، معرفت بطول کی رکھتی تھی. اسی لیے خدا نے ان کو یہ شرف دیا کہ ان کے پوتوں کو حسین کے لشکر میں شہید کرا. اسما بنت امیس کو جناب زہرا سے بہت پیار تھا. کیوں نہ ہو پیار؟ کیونکہ جناب زینب کی ماں تھی، اور آپ کو معلوم ہے نا بی بی زینب کا رشتہ جناب زہرا سے اسما بنت امیس نے خود مانگا تھا. حالانکہ اس وقت جناب زینب کم سن تھی، تو جناب زہرا نے کہا تھا میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب میری بیٹی بڑی ہو جائے، جو بیٹی میری بیٹی کی اور علی کی، اس میں میں راضی ہوں. اسما بنت امیس جناب زہرا کے دکھوں کی ساتھی. ایک دن آتی ہیں، میں اونو محمد کے مسائل پڑھوں گا، بس اس جملے کو سمجھ گئے تو بہت روئیں گے. اور کہتی ہے اسما بنت امیس، کہتی ہے زہرا بچوں کے سامنے نہ رویا کر. جب ماں بچوں کے سامنے روتی ہے نا، بچوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، اس لیے زہرا اکیلے میں رویا کرو. بی بی کہتی ہیں اسما تم نے انصاف نہیں کیا، میں بچوں سے چھپ کے تب روں جو ظلم مجھ پہ ہوئے تھے وہ بچوں نے دیکھے نہ ہوتے. اسما میرے بچے میرے ظلم کے گواہ ہیں. اسما حسن نے مجھے تازیانہ لگتے دیکھا تھا، اسما زینب نے مجھے دروازے کے نیچے دیکھا. ہاں زادارو، اسی اسما کے بیٹے جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہوا. خدا نے 2 بیٹے دیے، اون اور محمد. جناب زینب بچوں کو ایک ہی چیز سمجھاتی تھی، بچوں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. بچوں میں ماں ہوں، میرے سینے میں ماں کا دل ہے، میں تم سے پیار کرتی ہوں، لیکن جب حسین کی محبت کی بات آئے گی یہ ماں تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی. لیکن عزادارو یہی ہوا نا. 28 رجب کو جب سیدہ مدینے سے چلی تھی، بچوں کو ساتھ نہ لیا تھا، مکے تک تنہا آئیں. لیکن جب مکے سے گزرے، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ جناب عبداللہ سید الشہداء کے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں. آواز لگائی گئی، قافلہ رکا. بی بی زینب کے خیمے کے، بی بی زینب کے محمل کے قریب آ کر امام حسین نے کہا زینب جناب عبداللہ آئے ہیں. بی بی تڑپ کے کہتی ہیں بھائی اگر یہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو میری سفارش کیجئے گا، میں واپس نہیں جاؤں گی. مولا کہتے ہیں زینب میں علم امامت سے جانتا ہوں عبداللہ آپ کو لینے نہیں آ رہے. کہا کہ بھائی پھر کیوں آ رہے ہیں؟ مولا نے کہا جب وہ آئیں گے تمہیں پتہ لگ جائے گا. جناب عبداللہ آئے، اپنے دونوں شہزادوں کو اون اور محمد کو جناب زینب کے حوالے کیا اور جملہ سنیں گے. جناب عبداللہ سے بات کو شروع کر رہا ہوں، انہی پہ بات کو ختم کروں گا. جتنا نصیب ہوگا اتنا آپ روئیں گے. رو کے کہتے ہیں زینب
तुम सफ़र में जा रही हो, हुसैन इब्न अली तुम्हारे साथ हैं, अली अकबर तुम्हारे साथ हैं, खाली हाथ न जाओ, मेरे बच्चों का सदका लेके। अल्लाह तुम्हें किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो करबला पहुँचे, शब आशूर तक ज़ैनब ने बच्चों को एक ही चीज़ समझाई थी, क्या? बच्चों तुम्हें हुसैन पे कुर्बान होना है, बच्चों तुम्हें हुसैन पे कुर्बान होना है। शब आशूर हर माँ अपने बच्चों को लोरी देती रही, किस चीज़ की? शहादत की। हत्ता कि असगर की माँ बच्चे को गोद में लेके कहती थी, असगर मैं मदीने की नहीं हूँ, असगर मैं सैयदादी नहीं हूँ, असगर कर मेरे दूध की लाज रख। कहीं अकबर की माँ कहती थी, अकबर अकबर मेरे दूध की लाज रखना। ज़ैनब अपने बच्चों से क्या कहती थी मालूम है? बच्चों बच्चों ये सब बीबियां बाहर से आई हैं, बच्चों मैं तो फातिमा की बेटी हूँ, बच्चों तुम अली के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो, बच्चों कहीं ऐसा न हो कोई ये लिख दे कि ज़ैनब ने बच्चे बचा लिए थे, बच्चों पहले जनाजा तुम्हारा आना चाहिए। रोने वालों, ज़ोहर का वक्त आया, बीबी ने बच्चों को खेमे में टेलता हुआ देखा, हाय ज़ैनब का क्या जिगर था। हर माँ बच्चों को देख के जीने की दुआ देती है। ज़ैनब तड़प के कहती है, बच्चों तुम अभी तक जिंदा हो। बच्चों कहते हैं, अम्मा हम मामू के पास बार बार जाते हैं, मामू इजाज़त नहीं देते। बीबी ने कहा, बच्चों आओ मैं तुम्हें इजाज़त दिलाती हूँ। वक्त गुजर गया, बच्चों को लिया। ज़ैनब कहती हैं, अब भाई तुझे वास्ता जनाब ज़हरा के हक़ का, मेरे बच्चों को इजाज़त दो। बच्चों को इजाज़त मिली, मसाइब का आगाज़ हुआ चाहता है, सीने को मातम के लिए आमादा करें। एक को हुसैन ने उठा के घोड़े पे बिठाया, एक को अब्बास ने बिठाया। बच्चों को ज़ैनब ने सिर्फ एक बात कही थी, क्या? बच्चों अगर दरिया पे पहुंच जाओ तो पानी न पीना, क्योंकि हुसैन का असगर प्यासा है, हुसैन की सकीना प्यासी है। बच्चे गए, दरिया पे पहुंचे, पानी न पिया, लेकिन बच्चे जब कल्बे लख्तर में आए, हमला हुआ। रिवायत कहती है एक के सर पे तलवार लगी, दूसरे के सर पे गुर्ज लगा। जिसके सर पे तलवार लगी उसकी सांसें घोड़े पे टूटी, जमीन पर बदन आया। जिसके सर पर गुर्ज लगा था वो भी घोड़े से जमीन पर आया, लेकिन सांसें बाकी थी। रो के कहता है, मामू मेरी मदद को आओ। जनाब अब्बास चले, जनाब हुसैन चले, बच्चों के पास आए। एक बच्चे की सांसें टूट चुकी थी, उसे हुसैन ने सीने से लगाया। जिस बच्चे में सांसें बाकी थी ना, उसका जनाजा हुसैन ने उसको हजरत अब्बास ने उठाया। अभी तक सांसें बाकी थी। मालूम है बच्चे ने क्या कहा? मामू अम्मा से कहना हमने पानी नहीं पिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मामू हमने पानी नहीं पिया। इन बच्चों पे दिल खोल कर रोया करें। मालूम है क्यों? कोई भी जनाजा जब खामे में जाता था ना, उस पे ज़ैनब रोती थी। कलमे ने पढ़ा, हजरत हबीब के जनाजे पे भी ज़ैनब रोई थी, लेकिन जब ये दो जनाजे गए, हर बीबी रोई, ज़ैनब रोई। इमाम हुसैन ने कहा, फिजा जाओ, ज़ैनब को बुला के लाओ। जैसे बीबी को बुलाया गया, बीबी आई और बच्चों को देखकर एक बेन किया जो कोई नहीं पढ़ता। बीबी ने मालूम है क्या कहा? बच्चों तुम्हारी माँ कितनी गरीब हो गई, कोई मेरी तीसरा बच्चा नहीं जो हुसैन पर कुर्बान। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़ैनब ने अकबर के जनाजे पे मातम किया, हुसैन के जनाजे पे मातम किया। जब 11 मुहर्रम को मक्तल में गुजरी, हमीद इब्ने मुस्लिम रिवायत करता है कि मैंने देखा हर शहीद के जनाजे पर माँ रो रही थी। कासिम के जनाजे पर माँ कहती थी, है मेरा 13 साल जवान। अकबर के जनाजे पे माँ कह रही थी, है मेरा 18 साल का जवान। एक माँ बच्चे के झूले को ढूंढ के रो रही थी, लेकिन एक दो जनाजे ऐसे थे जिन पे कोई रोने वाला न था। मैंने इमाम सज्जाद से पूछा, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है?
تو امام سجاد نے کہا حمید ایسا نہ بول، ان کی ماں میری پھپھی زینب ہے جس نے عہد کیا ہے کہ حسین پہ روئے گی یا اکبر پہ روئے گی۔ رونے والوں سر نیزوں پہ بلند ہوئے، ہر ایک ماں کا دل تھا نا، ہر ایک ماں بچے کے نیزے کے نیچے آتی تھی، چاہے اسے تازیہ نہ مارا جائے یا ہٹایا جائے، لیکن ماں بچوں کے قریب آ کے روتی تھی، لیکن اون و محمد کے سروں کے پاس کوئی نہیں روتا تھا۔ جب رہائی ہوئی، سر دیے گئے، ہر ایک بچے کا سر آتا تھا، ماں اٹھ کے لیتی تھی، لیکن اون و محمد کے سروں کو زینب نے نہ لیا، سید سجاد نے لیا۔ جب کربلا پہنچی، ہر ایک قبر پہ روئی، بچوں کی قبروں پہ گریہ نہ کیا، لیکن جب مدینے پہنچی، ماں کی قبر پر گئی، حسین کا پرسہ دیا، اکبر کا پرسہ دیا، عباس کا پرسہ دیا، اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ بھائی کے گھر گئی، فاطمہ صغرا سے ملی، اور محمد کا پرسہ نہ لیا، لیکن جب اپنے گھر آئیں، آخری روایت آپ کی زحمت تمام، جب اپنے گھر آئیں، بچوں کے دو خالی خالی بستر دیکھے، بچوں کے خالی خالی دو مصلے دیکھے، بچوں کے دو خالی خالی محرابیں دیکھی، ماں کا دل تھا بھرا۔ عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی میرے بچے کہاں ہیں؟ زینب نے ہاتھ بڑھائے اور کہا میری گود اجڑ گئی۔ آخری جملہ، عبداللہ میری گود اجڑ گئی، میرے بچے مارے گئے۔ عبداللہ منہ کے بل زمین پر گرے۔ بی بی نے کہا عبداللہ تم نے مجھ سے میرے بھائی کا پوچھا، میں نے تمہیں بتایا، تم روئے، تم زمین پر نہ گرے۔ تم نے مجھ سے عباس کا پوچھا، میں نے بتایا تم روئے، لیکن تم زمین پر نہ گرے۔ لیکن عبداللہ میں نے تجھے بچوں کا بتایا، تم زمین پر گر گئے۔ عبداللہ کیا اتنے پیارے تھے تو بھیجے کیوں تھے؟ عبداللہ رو کے کہتے علی کی بیٹی میں بچوں کی وجہ سے نہ گرا، تو نے ہاتھ اٹھائے، میں نے تیرے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کے نشان دیکھے، میں نے تیرے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کے نشان دیکھے۔ میں غیرت مند ہوں، مجھے کیا معلوم تو دربار میں کیسے گئی تھی؟ معلوم ہے بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا عبداللہ فقط ہاتھ زخمی نہیں، میرا تو سر بھی زخمی ہے۔ عبداللہ میری پشت زخمی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔
حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی